ویسٹ انڈیز نے دونوں اننگز میں 180 پلس یا 170 پلس کیا. ویئر ایز آپ اگر بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں تو 130 بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا. ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اگر فلیٹ سرفیسز ہوئی تو پاکستانی بیٹرز تھوڑا سا اچھا کھیل جائیں گے. اگر آپ بالکل ورلڈ کپ سے پہلے کپتان چینج کریں گے تو وہ بہت ڈیمیجنگ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے پاکستان کی ون ڈے اور T20 ٹیموں کا اعلان کیا ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ آج بغیر کسی پریس کانفرنس کے ایک پریس ریلیز کے ذریعے اعلان کیا گیا ہے. بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں کہ آخر بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کو پہلے ڈراپ کیوں کیا گیا تھا اور اب انہیں کیوں لایا گیا ہے. اور پھر سلمان مرزا اور احمد دانیال کی عدم موجودگی کے اوپر بھی ایک سوال ہے. بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے فارمر چیف سلیکٹر، فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہارون رشید، جن کا بڑا وسیع تجربہ ہے اس پاکستان کرکٹ کے ساتھ کام کرنے کا. ان سے بات کرتے ہیں. ہارون بھائی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتایا ہارون بھائی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ٹیم کے اناؤنسمنٹ کو؟ آپ کا شکریہ پہلے کہ آپ نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں یا جو بھی آپ کا یہ یوٹیوب چینل ہے اس میں بلایا. پہلی دفعہ آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا ڈیبیکل ہوتا ہے تو آپ اس میں کچھ چینجز لاتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کپتان کو چینج کر دیا، پلیئرس کو ڈراپ کر دیا، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے تو پھر آپ کو انہی کا سہارا لینا پڑتا ہے جن کو آپ نے نکالا ہوتا ہے. جو مجھے بھی یہ نظر آ رہا ہے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کا ریزن یہی ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی اور اس کے بعد جو 3 سیریز ہیں وہ لوور رینک ٹیم کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے تیاری کرنی ہے اور ان پلیئرس کو واپس لانا ہے تو یہی بہت بڑا بہترین موقع تھا جس پہ وہ لا سکتے تھے اور وہ اس کو لے کر آئے ہیں تاکہ افغانستان کے خلاف، آئرلینڈ کے خلاف اور اس کے بعد ویسٹ انڈیز جب جا رہے ہیں وہاں تھوڑی سی اپنی پریکٹس کر لیں، واپس اپنی فارم میں آ جائیں. اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ون ڈے میں اچھا پرفارم کر دیتے ہیں رضوان اور بابر اس سیریز میں جو کہ ویسٹ انڈیز میں ہو رہی ہے تو یو نیور نو. جسٹ بفور دا ورلڈ کپ ان کی 2 سیریز ہیں، ایک ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہے اور ایک آپ کی آسٹریلیا کے خلاف ہے جو کہ ریئل سینس میں آپ کا وہ پریپریشن ہوگا گراؤنڈ فار دی ورلڈ کپ T20. سو میرے نزدیک تو یہ نظر آتا ہے ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے. ویسٹ انڈیز کی وکٹوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ویسٹ انڈیز نے ٹھیک ہے آسٹریلیا سیریز جیت گیا، وہاں کی تیز وکٹیں، وہاں فاسٹ بولر کی ہمیں اشد ضرورت محسوس ہوگی غالباً، اسی لیے شاہین شاہ آفریدی، حسن علی وغیرہ واپس آئیں. سمجھتے ہیں کہ وہاں پاکستانی بیٹسمینوں کو جس طرح بنگلہ دیش میں مشکل ہوئی وہاں مشکل ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگی. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ آسٹریلیا کی سیریز کا بھی آپ نے ذکر کیا، گرتے گرتے بھی ویسٹ انڈیز نے دونوں اننگز میں 180 پلس یا 170 پلس کیا. ویئر ایز آپ اگر بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں تو 130 بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو وہاں ریئل سینس میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کی بیٹنگ کا ہوگا کیونکہ بولرز تو آپ کے ایکسپیرینس آپ لے کر آئے ہیں لیکن سٹل جس قسم کی جو ڈائنامک اپروچ ویسٹ انڈیز کے بیٹرز کی ہیں نا، ان کے 8-9 نمبر تک بڑے ایکسپلوزیو بیٹسمین ہیں. سو اس لیے وہ بڑا فاسٹ پیس پہ رنز بنانے والے ہیں. لیکن پاکستانی بیٹرز کے لیے پرابلم یہ ہوگا کہ ان کا مقابلہ وہاں کے اچھے خاصے تیز ترین بولرز کے خلاف ہوگا. ایک جو ایڈوانٹیج مجھے صرف نظر یہ آتا ہے کہ یہ T20 کے جو میچز ہیں وہ امریکہ میں ہو رہے ہیں، چھوٹا گراؤنڈ ہے، مے بی فلیٹ پیچز ہوں، سو آپ وہاں سروائیو کر سکتے ہیں. ون ڈے میں اسٹل ون ڈے میں دیر بی اے ٹیسٹ، لیکن ون ڈے کیونکہ بیسیکلی لانگر ورژن کا تھوڑا فارمیٹ آ جاتا ہے تو آپ اس میں ٹائم لے سکتے ہیں. T20 میں آپ ٹائم نہیں لے سکتے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو سجیشن دی تھی کہ آپ 3 ون ڈے اسکریپ کر کے آپ 2 T20 کر لیں، لیکن وہ نہیں مانے. غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹیم 27 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی تھی آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچز میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ لانگر ورژن کا بھی تجربہ ان کے کھلاڑیوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سملر مجھے سچویشن نظر آ رہی ہے کیونکہ وہاں بھی اس میچ کا جس کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے تمام فارمر پلیئرز کو بلا لیا، میٹنگ کی ان کے ساتھ کہ جی یہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بری پوزیشن میں ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے کیا نہیں. لیکن ایک چیز مرزا آپ کو تو پتہ ہوگا لیکن آپ کی ناظرین کے لیے میں یہ ضرور بتا دوں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے نا وہ کرکٹ میں اکٹھا ہو کے کھیلتی ہے. یہ ویریس آئلینڈز ہیں، ان کی اپنی اپنی کرکٹ کی اپنی وہ ہوتی ہے، لیکن جب یہ کسی بھی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں تو ایز ویسٹ انڈیز حصہ لیتے ہیں، ویئر ایز دوسرے تمام کمپٹیشن میں اولمپکس ہو گئے سب الگ الگ آئلینڈز کھیلتے. اس لیے کرکٹ کا انفراسٹرکچر وہاں پرابلمٹک ہے، پیسہ ان کے پاس ہے نہیں. ایون لنچ کے لیے بھی وہ لوگوں سے اسپانسرشپ لے کے اور ٹوکن دیتے ہیں کہ جی آپ جا کے لنچ کر لیں. سو اٹس اے پرابلم. ICC اگر ان کو ہیلپ آؤٹ نہ کرتا تو جو آپ
क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं इस वक्त वो भी ना होता हो। आप कैसे देखते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज, बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी परफॉर्मेंस रही, वाइट वॉश होते होते रह गए, फिर वो साहबजादा फरहान को नहीं खिलाया, तो ओवरऑल अगर आप देखें और फिर वापस आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो मैचेस नहीं खेले, फिर आप देखें कि बाबर और रिजवान जो है वो अप्रैल के बाद से कोई वनडे नहीं खेले, तो उनकी भी वापसी है, ओवरऑल कैसे देखते? इसीलिए तो मैंने वो कहा कि वो क्रिकेट नहीं खेले हुए थे और अगर और उनको आप बाहर रखते तो तकरीबन 6 से 7 महीने और लग जाते वो बगैर क्रिकेट के होते, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही। इसलिए मेरे ज़हन में ये आता है कि इन्होंने इनको वापस लेके आए हैं। लेकिन जहाँ तक आप T20 की बात कर रहे हैं जो कि अमेरिका में हो रही है, वो पेस बॉलर्स हैं उनके पास बहुत। एक एडवांटेज है कि अगर फ्लैट सर्फेसिस हुई तो पाकिस्तानी बैटर्स थोड़ा सा अच्छा खेल जाएंगे, और क्योंकि आपको पता है टॉप एजेस भी जो है वो छक्के हो जाते हैं, बाउंड्री लाइन छोटी, ग्राउंड छोटा है। सो लेकिन स्टिल पाकिस्तानी बॉलर्स को वेस्ट इंडीज के बैटर्स को तो रिस्ट्रिक्ट करना होगा ना, वो भी बहुत एक्सप्लोसिव खेलते हैं। सो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं जरूर ये कहूंगा कि राउंड अबाउट 60-40 मैं दूंगा पाकिस्तान के हक में, 60 वेस्ट इंडीज 40 पाकिस्तान। अच्छा, और आखिरी सवाल भाई, अब आप ओवरऑल कैसे देखते हैं सलमान अली आगा को जो उन्होंने कप्तान बनाया हुआ है? इट मींस कि उनके प्लान में है कि T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप तक वही कप्तान रहेंगे, वरना अगर बाहर में तब्दील करेंगे तो फिर क्या फायदा? मुझे तो बहुत बड़ा इस पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि मेरे अपने नज़दीक सलमान अली आगा की प्लेइंग 11 में एज ए प्लेयर जगह नहीं बनती। तो जब आप उनको कैप्टन बना देते हैं तो आपको उनको खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर जो भी इन्होंने डिसीजन लेना है, अगर आप बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले कप्तान चेंज करेंगे तो वो बहुत डैमेजिंग होगा। इसलिए कि आपको पता है ना, कप्तान अपने कोच के साथ मिलकर प्लान आउट करता है और उसको टाइम पीरियड चाहिए होता है लंबा। आपको पिछली मिसालें मैं आपको दूं कि अभी गिलिस्पे ने आके लिया था और फौरन जाके कोई टूर्नामेंट खेले थे और वो अच्छी कारकर्दगी नहीं हुई थी, क्योंकि आप समझ नहीं सकते। जिम्बाब्वे गए थे हम लोग, जिम्बाब्वे गए थे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा सा वक्त देना है उस कॉम्बिनेशन को, कैप्टन एंड कोच को, ताकि अपनी टीम को सही तरह चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद अपनी राय का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।